الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. صدق اللہ العظیم. یورپ کے تھے جو اہل دل اہل زر، دیتے تھے بیٹی کو موٹر خرید کر. یورپ کے تھے جو اہل دل اہل زر، دیتے تھے بیٹی کو موٹر خرید کر. ہندوستان کی شان عمارت تو دیکھیے، دیتا ہے باپ بیٹی کو شوہر خرید کر. صدر محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جگیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا، اللہ رب العزت ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے. اور جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا، اسے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جگیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا کہ اب خیرات دیکھیے. اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور جو معاشرے کی تقی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اسے دیکھ دیکھ کر پڑھ پڑھ کر ہمارے دلوں میں رنج و غم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہم انسانیت کے چمن میں ہیں یا درندوں کے کسی جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا ایک ایک گھنٹہ ایک ایک لمحہ انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کی شکل میں درندے کہاں سے آ گئے جنہوں نے شیطانوں کو بھی شرمندہ کر دیا. ہم لوگ روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں، آج کہیں معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا، آج فلاں مقام پر ایک نوجوان نے اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا. اور ان جلتی ہوئی تصویر کو ہم دیکھتے ہیں اور رپورٹوں کو پڑھتے ہیں تو دل یہ پوچھتا ہے کیا ظلم تھا ان کا، کیا پاپ تھا ان کا، کس ظلم کے بدلے ایک معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا. اور جب کسی معصوم بیٹی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتے ہو تو تمہارے دل میں یہ سوال کیوں نہیں اٹھتا کہ بتاؤ اس معصوم سے نازک سی زندگی نے کیا ظلم کیا تھا؟ ارے وہ کون سا جرم تھا جس کی سزا تمہاری عدالت نے موت لکھی؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام مقرر کیا، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے مردوں کو اس کی حیثیت، اس کی اوقات، اس کی شخصیت، اس کی ذمہ داری کو مردوں عورتوں پر واضح فرمایا. فرمایا تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت قوام کی ہے. تم پر لازم ہے کہ محنت سے کمائی کر کے اپنے بیوی کے نان نفقہ اور بچوں کی پرورش کرنا تم پر لازم ہے. کمانا بیوی پر لازم نہیں، شوہر کو دولت دینا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں، بیوی کی ذمہ داری نہیں. پیسہ کمانا، بازاروں میں جانا، فیکٹریوں کو چلانا، دکانوں پر بیٹھنا، یہ ذمہ داری عورتوں کی نہیں بلکہ مردوں کی ہے. تم کام کو سنبھال لو، عورتیں تمہارے گھروں کو سنبھال لے گی. تم زمانے سے لڑتے رہو، عورتیں تمہارے گھروں کو جنت کا نمونہ بناتی رہے گی. الرجال قوامون علی النساء. لیکن آج اس کے معنی بدل دیے گئے، اس کی جغرافیہ بدل دی گئی. لیکن سنو، اے کان کھول کے سنو کہ تمہارے لوگ
اگر اسلام کی پاسبانی نہیں کرتے الرجال قوامون علی النساء، لیکن آج اس کے معنی بدل دیے گئے، اس کے معنی بدل دیے گئے۔ میرے بھائیوں، ہر انسان کو اپنے واقعے کو سوچنا چاہیے، ہر انسان کو اپنے واقعے کو سوچنا چاہیے۔ آج ہمارے رسم و رواج، دعوتوں کے طریقے، شاہانہ جوڑے، یہ جب تک نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی۔ مالداروں کے چوچلے جن کے گھروں میں حرام کی کمائی ہوئی دولت ہے، جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اپنی حرام دولت سے انسانیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور غیروں کو کہتے ہیں کہ نکاح آسان نہیں۔ آج مسلم کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تو ہمارے نوجوان مسجد میں آ کر کہتے ہیں حضرات غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، ہماری مائیں بہنیں دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ ارے کیوں نہیں بھاگیں گی؟ شرم کرو، حیا کرو۔ تمہارے ظلم نے تمہاری عورتوں کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ جب انسان پر غریبی آتی ہے، بھوک مری آتی ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ کانپتے ہونٹوں کی فریاد بک جاتی ہے، چادریں پیکرے اجداد بھی بک جاتی ہے۔ تم تو دولت کے پجاری ہو، تمہیں کیا معلوم؟ تم تو دولت کے پجاری ہو، تمہیں کیا معلوم؟ پاکا پڑھتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے۔ وما علینا